رہا ہے اس کے حکم عدولی ذرہ برابر برداشت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ تیتر بوٹیر اگر جو بھی پڑھنا جانتے ہیں آپ اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈی ایم نے کیا حکم دیا ہے، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں تھوڑی سی بھی کمی آئے تو اس کو لے کر اپنے گاؤں کے سب سے بڑے جاننے والے کے پاس جو ماسٹر ہے یا اپنے وقت کا عقلا ہے، دانشمند ہے، اس کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے کہ بھئی دیکھیں ڈی ایم کی طرف سے آدیش ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ ماسٹر صاحب غلط کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ماسٹر صاحب آپ سے کسی نفرت کے بنا پر کمی بیشی کر کے آپ کو بتلا رہا ہو، لیکن آپ اس کے آدیش کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے کہ جیسا جیسا اس فرما رواں اس خط میں اس لیٹر میں جو کچھ ملے گا اس کو فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حکم رات کا ہے، دن کا ہے، بارش ہو رہی ہے، آندھی ہے، یا ہمارے اوپر ہزاروں طرح کے مصیبتیں ہیں، ہر حال میں سب چیز کو بھول کر کے آپ اس ڈی ایم کے آدیش کو پورا کرنے کے لیے کشن گنج چلے جائیں گے۔ اسی کا نام ہے حکم۔ لیکن ایک دنیاوی حکم کو آپ عمل کرنے کے لیے اتنا تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ احکم الحاکمین ہے، سب ڈی ایموں کا ڈی ایم، سب مالکوں کا مالک، تمام سرداروں کا سردار، خالق کل ہے، اس کے طرف سے جو احکام نازل ہوا، دوستو گستاخی اگر ہو تو معاف کیجیے گا، آج تک ہم نے اس حیثیت سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ آج تک ہم نے قرآن کو اس نحو کا سمجھا ہی نہیں کہ قرآن اللہ کے طرف سے آیا ہوا احکام ہے جس کا ایک ایک حرف پر عمل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس احکام خداوندی یا اس نوٹس یا اس فرما رواں کے ذرہ برابر بھی اگر آپ خلاف کریں گے تو پھر بظاہر آپ سوچ رہے ہیں کہ چند دن کی زندگی میں آپ اس کے مواخذہ سے پکڑ دور ہو جائیں، لیکن دوسری جگہ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کہ تھوڑی ذرہ برابر بھی آپ اچھے اعمال کریں گے تو پائیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اس کے حکم کی عدولی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو آپ اللہ کے چنگل سے بچ نہیں سکتے، وہ یقیناً آپ کو پکڑ کے رہے گی۔ ابھی نہیں تو چند دن کے بعد موت کی پرزور آندھی جب آ کے ٹکرائے گی تو پھر یہ سارا ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ جس کو کسی نے کہا کہ زندگی ایک خواب ہے جو آتی ہے سلا دیتی ہے، موت ایک ایسی ٹھوکر ہے جو سوتوں کو جگا دیتی ہے۔ آج ہم سو رہے ہیں غفلت کی خواب، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور لیڈر سمجھ کر کے دنیا میں جیسا چاہ رہا ہے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ من چاہی زندگی عارضی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ مستقل جو زندگی آنے والی ہے وہاں من چاہی نہیں، بلکہ اصل زندگی من چاہی وہاں ہوتی اگر آپ یہاں رب چاہی زندگی گزار لیں گے۔ تب دنیا میں آپ نے من چاہی زندگی گزاری تو پھر اللہ کے ہاں جا کے آپ کو رب چاہی زندگی گزارنا ہوگا، اللہ جیسا چاہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کے حکم کو مان کر دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لیے تو پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد رب چاہی زندگی آئے گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو سننے کے لیے 10,000 باتیں ناکافی ہیں اگر عمل کے ارادے نہ ہو، اور اگر عمل کے لیے ایک بات بھی سن لیا جائے تو وہی کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔